بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ صحافی بھائیوں کو جو آنے کی دعوت دی گئی ہے اس کی بڑی خاص وجہ ہے اور میں نے بڑی امپورٹنٹ بات آپ سب سے کرنی ہے۔ یہاں میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہزاروں لوگ جمع ہیں اور یہ پچھلے 20 ماہ سے جو راشن ڈرائیو ہے، راشن ڈسٹریبیوشن ہے، یہ بغیر رکے ہوئے اس گورنر ہاؤس سے جاری اور ساری ہے۔ لیکن ظاہر ہے گورنر ہاؤس کے پاس تو کوئی مختص بجٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گرانٹ ہمیں ملتی ہے۔ وقفاً ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ہمیں یہ فوڈ سیکورٹی کی بنیاد پر راشن فراہم کرتے رہے ہیں، لیکن میرے لیے لمحہ فکریہ یہ رہا اور ہے کہ یہ سلسلہ کسی طرح سے رکے نہ۔ تو آج الحمدللہ ایک ایسی خوشخبری جو کہ مجھے ملی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو بھی بلا کے اسے ضرور شیئر کروں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مختلف جو اسلامی ممالک کے کونسل جنرلز ہیں، جب شجرکاری مہم میں وہ آئے تو وقفاً 4 کونسل جنرلز نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ آپ کا یہ جو انیشیٹو ہے راشن ڈرائیو کا، اسے ہم نے اپروو کرا لیا ہے اپنے اپنے ملکوں سے، اور جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اس سال تک ہم 20 لاکھ راشن جو ہے یہاں خاندانوں میں تقسیم کریں، تو الحمدللہ یہ پروگرام جسے طاقتور پاکستان کا نام دیا ہے ہم نے، جس میں راشن ڈرائیو ہے، یہ اس سال 20 لاکھ خاندانوں میں یہ راشن تقسیم کیا جائے گا، اور اب تک جو ہم راشن دے چکے ہیں اس کی تعداد بھی 6,90,000 سے بڑھ چکی ہے۔ لیکن 20 لاکھ راشن اگر ہم دیتے ہیں تو یہ اربوں روپے کا راشن ہے، لیکن اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف سندھ کا نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو عمل کر دکھایا تو پاکستان میں موجود بزنس کمیونٹی اور غیر ملکی سفارتکاروں نے آگے بڑھ کر ہمارے اس انیشیٹو کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 لاکھ راشن کی اپروول اور ان میں تقسیم ہونا اور اس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہ لگنا، یہ ایک خوش آئین بات ہے۔ تو کم از کم فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب اس گورنر ہاؤس کے دروازے جو کہ پہلے ہی عوام کے لیے کھلے تھے، لیکن اب راشن ڈرائیو کے لیے 24 گھنٹے انشاءاللہ تعالی ہم کھولنے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اب جاری اور ساری رہے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ ہمت نہ ہاریں اور کام میں لگے رہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ یہاں سر اٹھا کر چلنے کی قیمت دینی پڑتی ہے، اگر سر جھکا لیا جائے تو شاید قیمت ملتی ہے، تو ہم نے قیمت لینے کو ٹھکرا دیا۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک منظور خدا نہ ہو۔ تو یہ راشن ڈرائیو، اس کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کی میں نے بات کی تھی، اس کے لیے بھی میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ اب تک ہم نے 9,000 سولر پینل کا آرڈر دے دیا ہے، جس میں 300 یونٹ تک کے لوگ اسے استعمال کریں گے، اور یہ ہم فری دے رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارے ڈونر کی جانب سے ہے۔ 14 اگست آ رہی ہے، ہر روز یا ہر دوسرے روز ہم اپنے تمام انیشیٹوز کے بارے میں میڈیا سے بات کریں گے اور اسے اسی طرح سے ہوتا ہوا دکھائیں گے۔
چاہے سولر کی تقسیم ہو، لیپ ٹاپس کی تقسیم ہو اور باقی دوسرے انیشیٹوز کی لوگوں تک رسائی وہ میڈیا براہ راست دکھا سکے گا۔ میں میڈیا سے صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، نہ ہم ایڈورٹائز دے سکتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ کا فنڈ ہے جسے ہم اربوں روپے میں دے سکیں۔ ہم تو آپ کو صرف اس عوام کی بیزاری دکھا سکتے ہیں، ان کی مجبوریاں دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ میڈیا پہ منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا آگے دکھاتا ہے، کتنا اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے ڈونرز ہیں، جتنے ہمارے سپورٹرز ہیں، ان کو یہ دکھانا ضروری ہے تاکہ اور لوگ جو اس کا حصہ بن سکیں وہ اس میں شامل ہوں۔ تو یہ ایک کار خیر ہے، اور کار خیر میں آپ صحافی بھائی بھی اپنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے خود ان 20 مہینوں میں دیکھا کہ بحیثیت گورنر سندھ میں نے اس ہاؤس کو پولیٹیکل رکھا۔ یہاں کسی راشن ڈرائیو میں یا جو آج آئی ٹی کے 50,000 بچے جن کو اب 6 ماہ مکمل ہو چکے، انہیں کوئی سیاسی جھنڈا ہاتھ میں نہیں دیا گیا، کوئی سیاسی تربیت نہیں دی گئی، کوئی کارکن نہیں بنایا گیا، بلکہ اس ملک کا ایک معاشی سپاہی بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس ملک کے اندر رہ کر اس ملک کی معاشی حالات کو بہتر بنانے میں اور اپنے خاندان کو اپنے پیروں میں کھڑا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے، جس کا میں نے پہلے دن سے تہیہ کیا تھا۔ میں نے کسی اور کے دعووں کو، وعدہ تو میں نہیں کہتا، کسی اور کے دعووں کو عوام سے وعدہ کر کے پورا کرایا، اور ان سب کی گواہی آپ میڈیا کے دوست دے سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل اکانومی کی، جو کہ $41 ٹریلین ہے، جس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کے اندر آئی ٹی کی، تو ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور میری ٹیم نے یہ عہد کیا اپنے اللہ سے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے یہ سارے انیشیٹوز عوام تک پہنچائیں گے، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں کہ عوام ہی ہے اس گورنر ہاؤس میں اور اس سے افادہ حاصل کر رہی ہے۔ آج تک جو گورنر ہاؤس میں آنے والوں کی تعداد ہے وہ 3 ملین سے اوپر جا چکی ہے۔ یہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ ڈیٹا ہے، اور ہم یہ کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جسے ہمیں چھپانے کی ضرورت پڑے۔ اگر آج تک ہم نے 8,000 لیپ ٹاپس لوگوں کو دیے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے۔ اگر آج تک ہم نے 50,000 بچوں کو یہاں آن سائٹ پڑھایا ہے تو اس کا بھی ڈیٹا ہے، اور انشاءاللہ 14 اگست میں بار بار دہرا رہا ہوں، جس کا ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ اس دن بھی اس گورنر ہاؤس میں لاکھوں افراد ہوں گے، اور ہم یہاں قومی ترانہ ایک ساتھ پڑھیں گے، پرچم کشائی ہوگی، فائر ورکس ہوں گے، لوگ پرفارم کریں گے، لیکن ہوگا یہ سب عوام کے لیے۔ اور یہ میرا اللہ تعالیٰ سے ایک وہ ہے، اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 14 اگست ہے یہ 1947 کی آزادی کی یاد دلائے گا، کیونکہ اس میں وہ جذبات ہوں گے، اس میں وہ عوام ہوگی جو حقیقی لوگ ہوں گے، بلائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ یہ دروازے، 5 دروازے اس دن ہم کھول دیں گے گورنر ہاؤس کے، اور 14 اگست والے دن مائیں، بہنیں، بچے، فیملیز کے ساتھ اس گورنر ہاؤس میں موجود ہوں گے، اور ہم ایک بار اس دن 14 اگست کو ایک نیا عہد کریں گے، اور وہ عہد ہوگا کہ ہمیں پاکستان کی عزت، وقار اور اس کی معیشت کو بڑھانے میں ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو جزاک۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ وفاق کے دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اور یہاں مقیم گورنر سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ ہماری سیاست نے عوام کو کچھ نہیں دیا، سیاست ہی کو سب کچھ دیا ہے۔ پہلی بار آپ سب کے سامنے عوام کو کچھ ملنے جا رہا ہے،
تو اس کے درمیان راحل رکاوٹیں یہ عوام ہی دور کریں گے. عوام شعور رکھتے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, جماعت اسلامی کی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. ان کے دروازے بھی اسی طرح کھلے ہیں. میں نے ان کو تمام آفرز کی ہیں, آپ کے سامنے ہیں, عوام کے سامنے ہیں. وہ اپنے لوگوں کی لسٹ دیں, ہم سے راشن لے لیں, لیپ ٹاپس لے لیں, وہ ہمارے پاس آئی ٹی میں ایڈمیشن لے لیں, وہ آ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھیں. لیکن عوام جو اس وقت پس چکی ہے مہنگائی میں, اس وقت بجلی کے بلوں میں, اس وقت گھر کے جو رینٹ بڑھ گئے ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے. میں اگر مہنگائی اور ان 3 ایشوز پر جماعت اسلامی بات کرتی ہے, میں ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا بھی, اور جہاں وہ کہیں گے ان کے ساتھ چل کے دھرنا بھی دوں گا. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا, آپ وفاق کے بھی نمائندے ہیں, تو خان صاحب کی اگر بات کریں تو ایک طرف وہ اداروں سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ان کے جو زلفی بخاری ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہے وہ باہر جا کر پاکستان کے خلاف لوبنگ بھی کرتے ہیں. تو کس طریقے سے اوورآل سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے جو ہے وہ فوج کو کوئی مذاکرات کرنے چاہیے یا پھر ان کو جیل میں ہی رکھ کر جو ہے وہ ملک کو چلانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ عمران خان کی پارٹی جانے, اور جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ جانے. اگر اس کے درمیان میں کہیں یہ والی بات دونوں طرف سے آتی ہے, عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے, جو آفرز میں نے جماعت اسلامی کو کی ہیں, تو یہ آفرز ان کے لیے بھی حاضر ہیں کہ عوام کو سوشل میڈیا پر انگیج کرنے کے بجائے آئی ٹی کی ویب ڈیزائننگ کا ماہر بنائیں. تو میں تمام کے تمام جو وسائل ہیں وہ ان کے لوگوں کو دینے کے لیے فری تیار ہوں. اگر بے روزگاری کی طرف سے ہٹا کر روزگار کمانے پہ لگانا ہے تو میرے روزگار اسکیم کے انیشیٹوز ان کے لیے بھی ہیں. اور میں یہاں کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی کے ہر اس کارکن سے, میری بہن بیٹی ماؤں بہنوں سے, کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ان کے لیے بھی کھلیں. یہاں کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے, عوام سب ایک ہیں. جو سیاسی لڑائی ہے وہ سیاست جانے, ہم عوامی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ پورے قوم اور پورے ملک کی عوام جو گورنر ہاؤس آ سکتی ہے, اس میں کوئی سیاسی قدغن نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. دیکھیں جی, میرے لیے تو انہوں نے خود کہا کہ ہم گورنر ہاؤس آ رہے ہیں, اور میرا جواب آپ نے سن لیا, ویلکم, آ جائیے. اب اگر انہوں نے مجھ سے ٹرانسپورٹ مانگی تو وہ اور بات ہے, جس کے وسائل تو نہیں ہے میرے پاس. آپ سب کا شکریہ, تھینک یو. ہاں دیکھیں, آج مائی کراچی کا پروگرام تھا اور میری زبیر موتی والا صاحب سے بات ہوئی ہے, چیمبر کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے. میں نے ان کو ایک آفر کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح سیالکوٹ چیمبر نے ایئرپورٹس بنا دیا ہے, آج سارے بڑے بزنس مین یہ تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ 70% معیشت کا حصہ کراچی ہے, 90% ٹیکس کا حصہ کراچی ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں, میں وفاق سے بات کرتا ہوں, آپ کے الیکٹرک کی طرح یہاں پر چیمبر آف کراچی یا فیڈریشن مل کر یہ جو کے الیکٹرک ٹائپ منصوبے ہیں وہ لگائیں, خود آگے آ جائیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ یہ منصوبے لگائے, میں وفاق سے بات کرتا ہوں, اور یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ اس کی اونرشپ لے. پاکستان میں حکومتی جتنے ادارے چلتے ہیں آخری میں اب ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ پہلے دن سے چیمبر آف کامرس آگے بڑھ کر اس کرائسس کو ختم کرے, بلکہ صرف بجلی نہیں, یہ جو پانی کی تقسیم کار کا پروگرام ہے اس کو بھی چیمبر اپنے پاس کوئی پرپوزل بنائے. ان دونوں چیزوں کو میں وفاق کے پاس لے کے جاؤں گا. سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے, آصف زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں. جو مسائل ہیں وہ ایسے ہی حل ہو سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آ جائے, اور یہ جو 2 ایشوز ہیں, 3 ایشوز ہیں, گیس, بجلی اور پانی, اسے پرائیویٹ سیکٹر اون کرے. پرائیویٹ ہولڈنگ کمپنیز بناتے ہیں, چیمبر اس کا میجر شیئر ہولڈر بن جائے. انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ معیشت کا 90 اور 70% حصہ ڈال کے پاکستان کی اکانومی چلا رہے ہیں تو یہ 3 ادارے ان کے لیے چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. شکریہ.